بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام المجاہدین، امام الشہداء، محی السنہ، قامع البدع، حضرت اقدس حضرت سید شاہ محمد اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ کے مزار پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ مزار بالاکوٹ کے ایک نواحی محلے کے اندر دریا کے کنارے واقع ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ شاہ محمد اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ اپنے خاندان سے الگ یہاں کیوں مدفون ہیں؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الغنی نور اللہ مرقدہ اور ان کے دادا حضرت امام شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ اور ان کے پردادا حضرت امام شاہ عبد الرحیم نور اللہ دہلوی نور اللہ مرقدہ تھے۔ ان کا پورا خاندان دہلی کی مہدیاں قبرستان میں مدفون ہے۔ اس عاجز کو اس قبرستان میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس قبرستان میں اولیاء کے اس مقبرے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی نور اللہ مرقدہ جو بر صغیر پاک و ہند میں علوم اسلامیہ اور علوم حدیث کے مجدد تھے، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو علم حدیث کا ماہر بنایا، جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے علم حدیث لے کر بر صغیر میں تشریف لائے اور یہاں دور حدیث کا آغاز کیا، علم حدیث کا آغاز کیا۔ وہاں شاہ عبد الرحیم اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے صاحبزادے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ساتھ، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے 4 صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت شاہ عبد القادر، حضرت شاہ رفیع الدین، حضرت شاہ عبد الغنی دہلوی نور اللہ مرقدہم وقدس اللہ سرہم کے ساتھ آرام فرمائیں، حتیٰ کہ وہاں حضرت شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے شاہ محمد عمر بھی دہلی کے اس مہدیاں قبرستان کے اندر مدفون ہیں۔ پورا خاندان اکٹھے آرام کر رہا ہے، ایک ہی احاطے میں ہے، لیکن شاہ اسماعیل شہید غریب الدیار ہو کر، مسافر ہو کر ان پہاڑوں پہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ اپنے شیخ مکرم حضرت سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ کے ساتھ شہید ہوئے اور یہیں بالاکوٹ کی ان وادیوں میں دفن ہوئے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ ایک علمی خاندان کے فرد تھے، اور اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، مقبول عام خاندان تھا، لیکن انہوں نے تعیش آرام کا راستہ ترک کیا اور ہندوستان اور پاکستان اور بر صغیر کے حالات سے افسردہ ہو کر شاہ صاحب اپنے شیخ مکرم سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا جہاد غیر ملکی طاقتوں انگریز کے خلاف بھی تھا، ان کا جہاد سکھوں کے خلاف بھی تھا۔ پنجاب میں سکھوں نے ات مچائی ہوئی تھی، مسجدوں کو استبل بنائے ہوئے تھے، مسلمانوں کی عزت ریزی کی جا رہی تھی، وہ ان کے درد میں بھی کھڑے ہوئے۔ ان کا جہاد انگریزوں کے ایجنٹوں کے خلاف بھی تھا، اور سب سے بڑا یہ کہ ان کا جہاد بدعات کے خلاف بھی تھا، ان کا جہاد رسومات کے خلاف بھی تھا۔ شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ اپنے شیخ سید احمد شہید کے ساتھ ایک وقت میں کئی محاذوں پر برسر پیکار رہے، اور انہوں نے 4000 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا۔ 4000 کلومیٹر کا یہ جو ان کا سفر ہے، یہ ان کی تحریک ہے، اور یہ ان کی تحریک جہاد بھی ہے، تحریک دعوت بھی ہے، تحریک اصلاح بھی ہے، اور بر صغیر میں انہوں نے باقاعدہ اسلامی خلافت کا قیام کیا تھا۔ حضرت سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ امیر المؤمنین بنے تھے، اور پھر وہ دلی سے چلے تھے، اور دلی سے چل کر افغانستان گئے، بلوچستان آئے، بلوچستان سے سندھ آئے، پنجاب آئے، اور پھر جو ہے بالاکوٹ کی وادیوں میں انگریزوں کے ایجنٹوں سے لڑتے ہوئے غداری کا شکار ہو کر شہید ہو گئے۔ حضرت سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ کا تو مدفن ہی معلوم نہ ہو سکا آج تک، اللہ نے ان کی قبر کو چھپا دیا، وہ کہاں دفن ہیں۔ اور شاہ اسماعیل شہید جذبہ حریت کے ساتھ
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کے ساتھ سکھوں سے لڑتے ہوئے یہاں شہید ہوئے ہیں۔ دریا کے کنارے پہ ان کا مزار ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ بر صغیر کو جو آزادی نصیب ہوئی وہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ کے اس جہاد کی برکت سے نصیب ہوئی۔ یہی قافلہ ہے جنہوں نے آگے چل کر 1857 کی جنگ آزادی انگریز کے خلاف لڑی۔ یہی قافلہ ہے جن سے علماء دیوبند وجود میں آئے۔ اسی قافلے کے بقایا لوگ تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں انگریز کے خلاف جہاد کیا، دلی میں جہاد کیا۔ اسی قافلے کے بقایا تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ بر صغیر کی نظریاتی شناخت وہ اسلامی ہو گئی، محفوظ ہو گئی۔ اللہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔